السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ تو آج ایک نئے کرافٹ کے ساتھ مرر فریم بناتے ہیں۔ میں نے یہ کہیں نہیں دیکھا، یہ میرا خود کا ہی آئیڈیا تھا، تو میں نے کہا میرے پاس یہ مرر پڑے ہوئے ہیں، ان کو پہلے میں نے صاف کیا، کیونکہ ڈیفینیٹلی ان کو لاسٹ میں صاف کروں گی ڈرائنگ وغیرہ کرنے کے بعد، ان کا اچھا سا فریم بنانے کے بعد۔ تو سب سے پہلے آپ نے ان کی میجرمنٹ لے لینی ہے، اگر آپ نے ایسا کرافٹ بنانا ہے تو اس طرح میجرمنٹ لے لینی ہے۔ اور اس کے پیچھے کارڈ بورڈ لگانے کے لیے آپ ان شیشوں سے 1/2 سینٹی میٹر زیادہ رکھ کے، تو آپ اس کو انچ زیادہ رکھ کے تو آپ اس کو کٹنگ کر سکتے ہیں۔ اور فرنٹ کا فریم بنانے کے لیے آپ نے 1 انچ زیادہ کاٹنا ہے۔ کاٹنے کے بعد ہم اس کو سٹیپ بائی سٹیپ ڈیکوریٹ کریں گے، بائنڈ کریں گے، یہ آپ ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں گے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات جس کا مجھے بہت زیادہ دکھ ہے، جو کہ ایز اے مسلم ہم سب کے لیے بڑی شرم کی بات ہے، مسلمان ایز اے بہت زیادہ شرم کی بات ہے، ہم ایز اے پاکستانی بھی ہم سب کے لیے بہت زیادہ شرم کی بات ہے کہ اگر ابھی ہمارے ملک میں کوئی فارنر آ جائے، کوئی انڈیا سے آ جائے، تو ہم مہمان نوازی میں اپنی ہر حدود پار کر دیتے ہیں، اپنا لاس برداشت کر لیتے ہیں، لیکن ان کی مہمان نوازی میں کوئی کمی آنے نہیں دیتے، جو کہ بہت اچھی بات ہے۔ یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے، یہ ہمیں اپنے ماں باپ سے ٹریڈیشن سے ملتا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ہم باقیوں کو تو بہت پوچھتے ہیں، لیکن اپنے نیبر میں پڑے ہوئے کسی انسان کی ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ ریسنٹلی جو ہمارے ایکٹرس ہیں، ان کی جو ڈیتھ ہوئی، مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا کہ کیا یہ تب تک ہی سب کے فیوریٹ ہوتے ہیں، ان کے بہت سے فینز ہوں گے، ان کے بہت سے فالوورز ہوں گے، کیا وہ تب تک ہی ہیں جب تک وہ اسکرین پر نظر آتے ہیں؟ اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے؟ کیا ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی ایسی NGOs نہیں ہیں، کوئی ایسے ادارے نہیں ہیں جو ان کو پروٹیکٹ کر سکیں؟ اگر کسی انسان کا اکیلے رہنے کا دل ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کو اس کی یہ خواہش جو ہے وہ اس کے لیے عذاب بنا دیں یا کوئی سزا بنا دیں۔ ٹھیک ہے، انہیں اپنی فیملی میں رہنا چاہیے، ایک فیملی ایکسیپٹ ہی نہیں کری تو پھر وہ کہاں رہیں؟ آپ اپنے گھر میں اس کو جگہ دیتے، یہ جو باتیں کرتے ہیں جی وہ ایسی تھی، اس کے پیرنٹس نے نکال دیا، وہ جیسی بھی تھی تو آپ رکھ لیتے اپنے گھر میں۔ آپ میں سے بھی تو کسی نے اتنا بڑا ظرف نہیں دکھایا نا، کسی نے بھی، ہم نے خود نہیں، کسی نے بھی نہیں۔ کئی مہینے وہ ڈیڈ باڈی پڑی رہی، پتہ نہیں کس حالت میں تھی، کیا ان کے نیبرز کو نہیں پتہ چلا، کوئی اسمیل نہیں آئی؟ عیدیں گزری ہیں، 2 رمضان گزرا ہے، 7-8 مہینے کا عرصہ جو ہوتا ہے وہ اچھا خاصا لمبا ہوتا ہے، تو کیا آیا ان کے نیبرز میں کسی کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ جا کے پتہ ہی کر لیں کہ ان کے گھر کام کرنے والی نہیں آتی تھی، یا دودھ لینے والا نہیں آتا تھا، یا کچھ بھی کوڑا گاربیج کچھ تو کرنے والا کوئی نہ کوئی تو آتا ہوتا، یوٹیلٹی بلز وغیرہ کچھ تو ہوتا؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ مالک مکان کو بھی 8-9 مہینے بعد یاد آیا کہ بھی میں نے رینٹ لینا ہے، تو جا کے خدا را جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں تھوڑی سی نظر رکھا کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کے گھروں میں گھس کے ان کے پرسنل میٹرز میں انٹرفیئر کریں، لیکن آپ کم از کم ان کا حال احوال پتہ کرتے رہا کریں۔ آپ لوگوں کے گھروں میں بہت زیادہ انٹرفیئر نہ کریں، نہ مت آیا جائے کریں، لیکن کم از کم اتنی تو واقفیت رکھا کریں، اتنی تو وہ رکھا کریں انفارمیشن کہ ہاں وہ زندہ ہیں، اپنے گھر میں ہیں، سیٹ ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارے نیبرز میں کیا ہو رہا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ہمارے سامنے بچوں کو کڈنیپ کیا جاتا ہے، ہم چپ کر کے کھڑے تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے سامنے ایکسیڈنٹس ہو رہے ہوتے ہیں تو ہم لوگ ویڈیوز بنانے میں لگ جاتے ہیں۔ ہم کیسے مسلمان بنتے جا رہے ہیں؟ ہم تو ایسے نہیں ہیں، ہمارا دین تو ہمیں یہ سب کچھ نہیں سکھاتا۔ بہت دکھ ہوا، بہت افسوس ہوا۔ کل ان کی جگہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، میں ہو سکتی ہوں، آپ میں سے ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے کبھی کسی کی موت اتنی اذیت والی ہو کہ اس بیچاری کو پتہ نہیں وہ کتنے دن سے بھوکی تھی، کیا بیماری تھی، کیا مسئلہ تھا، ہارٹ اٹیک ہوا، کیا مسئلہ تھا، کسی کو کچھ نہیں پتہ۔ ہاں اس کے کریکٹر پر بات کرنا تو ہم لوگوں نے فرض سمجھ لیا نا، ہر ایک کو کریکٹرز کو سٹین کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے جی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کہ یہ سرٹیفکیٹ دیا، نہ تو قرآن میں کچھ ایسا ہے نہ حدیث میں ہے، لیکن یہ ہم نے سرٹیفکیٹ لے لیا ہے کہ ہم یہ ڈیسائیڈ کریں گے کون دوزخ میں جائے گا، کون جنت میں جائے گا، کون اچھا ہے کون برا ہے، کسی کا کریکٹر کیسا ہے، کسی کی نیت کیسی ہے، یہ ہم خود جج کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہ ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا، یہ ہم نے کرنا ہے، اور ہم ہی سب کچھ جانتے ہیں، ہم باقی تو کچھ نہیں۔ اور ہمارے ارد گرد جو ہو رہا ہے ہم اس سے بے خبر ہیں، ہماری وجہ سے جو ہو رہا ہے ہم اس سے بھی بے خبر ہیں۔ تو خدا را میری چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر میری کوئی بھی بات کسی کو بری لگی ہے تو میں اپولوجائز کرتی ہوں، لیکن خدا را تھوڑا سا اپنے اندر انسانیت رکھیں، لوگوں کو جانیں، اپنے ارد گرد ہونے والے واقعات پر تھوڑی سی نظر رکھا کریں۔ کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس زندگی کو بچانے کی کوشش کریں۔ ویڈیوز آپ بعد میں بنا لیں گے، آپ کو انٹرنیٹ پہ بہت ایسی کروڑوں ویڈیوز مل جائیں گی جو ایکسیڈنٹس والی ہوں گی، اور آپ بیٹھ کے گھر میں 2-3 گھنٹے بیٹھ کے دیکھا کریں، آپ کو تسلی ہو جائے گی۔ ان کو بچائیں، ان بچوں کو بچائیں جو آپ کی آنکھوں کے سامنے کڈنیپ ہو جاتے ہیں، ان عورتوں کو بچائیں جو آپ کے سامنے کڈنیپ کر دی جاتی ہیں، جن کی تذلیل کی جاتی ہے، جنہیں برا بلا کہا جاتا ہے۔ جو بھی ہے آپ پرابلم کو سنا کریں، مسئلے کو سارٹ آؤٹ کیا کریں۔
تو اب آتے ہیں اپنے کرافٹ کی طرف. تو میرے پاس یہ مررز تھے تو میں نے ان کے فریم کاٹے, بیک سائڈ کے سپورٹ کاٹی اور فرنٹ پہ فریم کاٹے. یہ میں نے ڈفرینٹ کلر, یہ فلاورز میں نے بنانا پہلے بھی سکھائے ہوئے ہیں, اگر نہیں تو میری پچھلی ویڈیو میں جا کے دیکھیں. تو یہ بہت ہی مزے کے کارڈ بورڈ کے فلاور لگتے ہیں اور اچھے بھی بہت لگتے ہیں. اس طرح میں نے ڈفرینٹ شیپس کاٹیں اور ڈفرینٹ ڈیزائنس کے کلرز کے اس طرح کے میں نے فریم بنائے. کلرفل سے اچھے لگتے ہیں. آپ اسے چاہیں ڈور کے ساتھ ہینگ کریں, کسی بھی جگہ پر الگ الگ جگہ پر بھی ہینگ کر سکتے ہیں, جہاں سے آپ کو آتے جاتے شیشہ نظر آتا جائے اور آپ اپنے پہ تھوڑی ساری نظر ثانی کر سکیں. پھر میں نے اس کو تھوڑا ڈیکوریٹ کیا. سمپل بھی بہت اچھی لگ رہی تھی, اب چاہیں تو سمپل بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کو چاہیں تو ڈیکوریٹ بھی کر سکتے ہیں. میرے پاس پرلس تھے, پرلس کے ساتھ مررز تھے, مرر کے ساتھ فلاورس کے ساتھ میں نے ان کو ڈفرینٹ طریقے سے ڈیکوریٹ کیا. اور اس سب کو ڈیکوریٹ کرنے میں, کلرز کرنے میں, ویڈیو بنانے میں میری سب سے زیادہ ہیلپ کی ہے میری بیٹی نے. اللہ پاک اس کے بہت اچھے نصیب کرے, اور سب بیٹیوں کے بہت اچھے نصیب کرے, سب بچوں کو اپنی خاص حفظ و امان میں رکھے. اور میرے چینل کو لائک, شیئر اینڈ سبسکرائب لازمی کیا کریں. کوئی ایسی بات جو کسی کی کام آ سکیں وہ کیا کریں, مجھے بتایا کریں. یہ پلیٹ فارم اگر اللہ نے دیا ہے تو اس کے ذریعے بہت سی ایسی باتیں جو ہمارے معاشرے میں بگاڑ پیدا کر رہی ہیں ان پہ بات کی جا سکتی ہے, جو ہمارے لیے فائدہ مند ہے اس پہ بات کی جا سکتی ہے. اور یہ میرا تقریباً ڈن ہو گیا تھا. میں نے 4 قسم کے ڈفرینٹ شیپس کے ڈیزائنس کے مرر تیار کیے تھے. یہ 1 2 3 اور یہ رہا 4. کہیں بھی ہینگ کریں اور اس کو ہینگ کرنے کے لیے پیچھے سمپل میں نے اون تھی میرے پاس, اون پر لگائی اور گلو گن سے اس کو جوڑ لیا تاکہ یہ اسٹرانگلی جڑ جاتا ہے. آپ اس کو کہیں بھی لگا سکتے ہو. یہ رہی اس کی فائنل لک. یہ بہت اچھا لگ رہا تھا, بہت پیارا لگ رہا تھا. اس کو سیپریٹلی بھی آپ کہیں بھی لگا سکتے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میرے چینل کو لائک, شیئر اینڈ سبسکرائب لازمی کیجیے گا. اور خدا را اپنے ارد گرد ہونے والی چھوٹی موٹی باتوں کو نوٹ کیجیے گا. نوٹ کرنے کے ساتھ ساتھ عمل بھی کیجیے گا.